بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ثم یاتی المقام فیصلی عنده رکعتین او حیث تیسر من المسجد وہی واجبة عندنا، وقال الشافعی رحمہ اللہ تعالی سنة لانعدام دلیل الوجوب، ولنا قوله علیہ السلام ولیصلی الطائف لکل اسبوع رکعتین والامر للوجوب۔ فرماتے ہیں کہ پھر مقام ابراہیم کے پاس آ کر 2 رکعت نماز پڑھے، یا مسجد حرام میں جہاں جگہ میسر ہو وہاں پڑھ لے، اور یہ ہمارے نزدیک واجب ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ یہ سنت ہے، اس لیے کہ دلیل وجوب معدوم ہے۔ ہماری دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ طواف کرنے والا ہر 7 چکر پر 2 رکعت پڑھے اور امر وجوب کے لیے آتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ طواف کرنے والا جب ایک طواف مکمل کر لے تو اسے چاہیے کہ مقام ابراہیم پر آ کر 2 رکعت نماز پڑھے، اور اگر مقام ابراہیم کے پاس جگہ نہ ملے تو مسجد حرام میں جہاں کہیں بھی جگہ ملے نماز پڑھ لے، اور یہ 2 رکعت نماز پڑھنا ہمارے یہاں واجب ہے۔ لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں یہ 2 رکعت پڑھنا مسنون ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ کسی چیز کے واجب ہونے کے لیے نص صریح کی ضرورت ہے، اور طواف کی 2 رکعتوں کے وجوب پر کوئی دلیل نہیں ہے، اس لیے یہ واجب تو نہیں ہوگی، ہاں مسنون ضرور ہوگی۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلْيُصَلِّ الطَّائِفُ لِكُلِّ أُسْبُوعٍ رَكَعَتَيْنِ کہ طواف کرنے والا ہر 7 چکر پر 2 رکعت پڑھے۔ اس حدیث سے وجہ استدلال بئی معنی کہ آپ نے ولیصلی کے ذریعے صیغہ امر کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور امر وجوب کے لیے آتا ہے، اس لیے رکعتئی الطواف واجب ہے۔ اس سلسلے کی دوسری دلیل یہ ہے کہ خود قرآن کریم نے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّىٰ کے فرمان سے مقام ابراہیم پر نماز پڑھنے کا وجوبی حکم دیا ہے۔ اس سے بھی مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز پڑھنے کا وجوب ثابت ہو رہا ہے۔ ثم يعود إلى الحجر فيستلمه لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى ركعتين عاد إلى الحجر، والأصل أن كل طواف بعده سعي يعود إلى الحجر، لأن الطواف كما كان يفتتح بالاستلام فكذا السعي يفتتح به، بخلاف ما إذا لم يكن بعده سعي۔ پھر حجر اسود کی طرف لوٹ کر اس کا بوسہ لے، اس لیے کہ مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 2 رکعت نماز پڑھ کر فارغ ہو گئے تو حجر اسود کی طرف واپس آئے، اور ضابطہ یہ ہے کہ ہر وہ طواف جس کے بعد سعی ہے اس میں حجر اسود کی طرف لوٹے گا، اس لیے کہ جس طرح طواف استلام سے شروع کیا جاتا ہے اسی طرح سعی سے بھی طواف شروع کی جاتی ہے، برخلاف اس صورت کے جب طواف کے بعد سعی نہ ہو۔ طواف کے بعد دوبارہ حجر اسود کے استلام کا حکم۔ مسئلہ یہ ہے کہ طواف اور نماز طواف کے بعد اگر سعی کرنے کا ارادہ ہو تو نماز سے فراغت کے بعد واپس حجر اسود کے پاس جا کر اسے بوسہ دینا چاہیے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز طواف کے بعد واپس آ کر حجر اسود کو بوسہ دینا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز طواف کے بعد واپس آ کر حجر اسود کو بوسہ دینا ثابت ہے، لہذا امتی کے حق میں بھی یہ عمل سنت اور باعث سعادت ہوگا۔ صاحب ہدایہ ضابطہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہر وہ طواف جس کے بعد سعی ہے اس میں حجر اسود کی طرف عود ہوگا، اور جس طواف کے بعد سعی نہیں ہے اس کے بعد عود بھی نہیں ہوگا۔ عود ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح استلام حجر کے ساتھ
طواف کی ابتدا ہوتی ہے اسی طرح سعی کے بعد بھی اسی کے ساتھ ہو جائے۔ ہر وہ طواف جس کے بعد سعی ہے اس میں حجر اسود کی طرف لوٹنا ہوگا، اور جس طواف کے بعد سعی نہیں ہے اس کے بعد حجر اسود کی طرف لوٹنا بھی نہیں ہوگا۔ قال وهذا الطواف طواف القدوم ويسمى طواف التحية وهو سنة وليس بواجب، وقال مالك رحمه الله تعالى أنه واجب لقوله عليه السلام من أتى البيت فليحيي بالطواف، ولنا أن الله تعالى أمر بالطواف والأمر المطلق لا يقتضي التكرار، وقد تعين طواف الزيارة بالإجماع، وقيل رواه سماه تحية وهو دلیل الاستحباب، وليس على أهل مكة طواف القدوم لانعدام القدوم في حقهم۔ فرماتے ہیں کہ یہ طواف قدوم ہے اور اس کو طواف التحیہ بھی کہتے ہیں، اور وہ سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ واجب ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جو شخص بیت آئے تو طواف کے ذریعے اس کا تحیہ کرے۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے طواف کرنے کا حکم دیا ہے اور امر مطلق تکرار کا تقاضا نہیں کرتا، اور بالاتفاق طواف زیارت متعین ہو گیا ہے، اور امام مالک کی روایت کردہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام طواف تحیہ رکھا ہے، اور وہ استحباب کی دلیل ہے، اور وہ مکہ والوں پر طواف قدوم نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے حق میں قدوم معدوم ہے۔ طواف قدوم کا بیان اور شرعی حیثیت۔ مسئلہ یہ ہے کہ آفاقی لوگوں کے لیے مکہ مکرمہ پہنچ کر طواف قدوم کرنا مسنون ہے۔ طواف قدوم کا دوسرا نام طواف تحیہ اور تیسرا نام طواف لقاء ہے، یعنی کعبۃ اللہ میں آنے اور اس سے شرف بقا حاصل کرنے کے لیے طواف کرنا ہمارے یہاں سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ طواف قدوم واجب ہے، اس لیے کہ حدیث میں ہے من اتی البیت فلیحیی بالطواف، اور وجہ استدلال اس طرح ہے کہ اس میں فلیحیی صیغہ امر کے ساتھ طواف قدوم کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے وہ واجب ہوگا۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالی ولیطوفوا بالبیت العتیق کے فرمان سے طواف کا حکم دیا ہے اللہ تعالی نے، اور اس آیت میں ولیطوفوا امر مطلق ہے، اور امر مطلق سے تکرار نہیں ثابت ہوتا، اور یہ بات طے ہے کہ شریعت نے اس امر سے طواف زیارت مراد لے کر اسے فرض اور واجب قرار دیا ہے، اور امر کے موجب پر ایک مرتبہ عمل ہو چکا ہے۔ اب اگر ہم طواف قدوم کو بھی واجب قرار دیں گے تو ایک ہی امر سے دو چیزوں کا وجوب لازم آئے گا جو امر مطلق کے موجب کی منافی ہے، اس لیے اس سے بچتے ہوئے طواف قدوم کو سنت قرار دیں گے اور اس پر وجوب کا عنوان نہیں لگائیں گے۔ وفیما رواہ، یہاں سے امام مالک کی پیش کردہ حدیث کا جواب دیا گیا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں طواف قدوم کو طواف تحیہ کہا ہے، اور یہ اس کے مندوب اور مستحب ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ تحیہ اس کام کو کہتے ہیں جو علی سبیل التبرع کیا جائے، اور ظاہر ہے کہ مندوب اور مستحب کام ہی علی سبیل التبرع کیا جاتا ہے، واجب تو اسقاط ذمہ کے لیے کیا جاتا ہے، لہذا طواف قدوم واجب نہیں ہوگا بلکہ سنت ہوگا۔ ولیسا، فرماتے ہیں کہ اہل مکہ کے لیے طواف قدوم کا وجود ہی نہیں ہے، نہ تو علی سبیل التبرع ہے اور نہ ہی علی سبیل الوجوب، کیونکہ یہ طواف انہی لوگوں کے لیے مسنون ہے جن کے حق میں قدوم متحقق ہے، اور اہل مکہ کے حق میں چونکہ قدوم متحقق نہیں ہے اس لیے یہ طواف بھی مشروع یا مسنون نہیں ہے۔ قال ثم يخرج الى الصفا فيصعد عليه ويستقبل البيت ويكبر ويهلل ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويرفع يديه ويدعو الله لحاجته، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد الصفا حتى إذا نظر إلى البيت قام مستقبل القبلة يدعو الله، ولأن الثناء والصلاة يقدمان على الدعاء تقريبا إلى الإجابة كما في غيره من الدعوات، والرفع سنة الدعاء، وإنما يصعد بقدر ما يصير البيت بمرآ منه، لأن الاستقبال هو المقصود بالصعود، ويخرج إلى الصفا من أي باب شاء، وإنما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من باب بني مخزوم وهو الذي يسمى باب الصفا،
لأنه كان أقرب الأبواب إلى الصفا لا أنه سنة۔ فرماتے ہیں کہ پھر محرم صفا کی طرف نکل کر اس پر چڑھ جائے اور استقبال قبلہ کرے، لیکن تکبیر و تحلیل کرے، اور استقبال قبلہ کر کے تکبیر و تحلیل کرے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے اور اپنی ضرورت کے لیے اللہ سے دعا کرے۔ اس لیے کہ مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صفا پر چڑھے، یہاں تک کہ جب آپ نے بیت اللہ کو دیکھا تو قبلہ رو کھڑے ہو کر اللہ سے دعا کرنے لگے، اور اس لیے کہ دعا کو قبولیت سے قریب کرنے کے لیے ثنا اور درود دونوں دعا پر مقدم کیے جائیں گے، جیسا کہ دوسری دعاؤں میں ہوتا ہے، اور ہاتھ اٹھانا دعا کی سنت ہے، اور صفا پر اتنا چڑھے کہ بیت اللہ اس کی نگاہوں کے سامنے ہو جائے، اس لیے کہ صعود سے استقبال ہی مقصود ہے، اور جس دروازے سے چاہے صفا کی طرف نکلے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو باب بنی مخزوم سے نکلے تھے، جس کو باب الصفا بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ دروازہ تمام دروازوں سے صفا سے زیادہ قریب ہے، نہ اس لیے کہ وہ سنت ہے۔ سعی کی ابتدا کا طریقہ، فرماتے ہیں کہ محرم جب طواف قدوم سے فارغ ہو جائے تو اسے چاہیے کہ اب صفا اور مروہ کا رخ کرے، اور صفا مروہ پہاڑ پر چڑھ جائے، صفا مروہ پہاڑ پر جا کر چڑھ جائے، اور جا کر قبلہ رو ہو اور تکبیر و تحلیل کرتا ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، اور پھر اللہ سے اپنی ضروریات کی دعا اور درخواست کرے، اور یہ دعا ہاتھ اٹھا کر کرے، کیونکہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا سنت ہے۔ رفع یدین فی الدعا دعا کی سنت ہے۔ رفع یدین فی الدعا دعا کی سنت ہے، یعنی دعا میں ہاتھوں کو اٹھانا دعا کی سنت ہے۔ ان امور افعال کی دلیل یہ ہے کہ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر یہی اعمال کیے ہیں، لہذا ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم اپنے نبی کی سنت اور ان کے طریقے کو اپنا کر اسے زندہ و جاوید بنا ڈالے۔ فرماتے ہیں کہ دعا سے پہلے حمد و ثنا اور درود اس لیے پڑھے تاکہ دعا قبولیت کے قریب تر ہو جائے، اسی لیے تو دیگر دعاؤں میں بھی یہی عمل کیا جاتا ہے، اور حمد درود کو دعا پر مقدم کیا جاتا ہے۔ اور محرم کو کوہ صفا پر اتنے اونچے تک چڑھے جہاں سے بیت اللہ بالکل صاف نظر آئے، تاکہ وہ بیت اللہ کا استقبال کر کے دعا وغیرہ کر سکے، کیونکہ استقبال بیت ہی صفا پر چڑھنے کا مقصد ہے۔ اور جب کوئی شخص مسجد حرام سے کوہ صفا کے لیے نکلے تو اسے اختیار ہے جس دروازے سے چاہے نکلے، صفا کے لیے نکلنے میں کسی خاص دروازے کی کوئی تعیین نہیں، بلکہ ہر دروازے سے نکلنے کا حکم ایک اور یکساں ہے۔ رہا مسئلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا باب بنی مخزوم سے نکلنے کا، تو وہ اس وجہ سے تھا کہ باب بنی مخزوم صفا سے تمام دروازوں کے بالمقابل سب سے زیادہ قریب ہے، اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن بھاری ہو چکا تھا، اس لیے قربت کی وجہ سے آپ نے اسی دروازے سے نکلنا پسند فرمایا تھا، لہذا اس سے باب بنی مخزوم سے نکلنے کی سنت ثابت نہیں ہو سکتی، اور یہ حکم مطلق اور عام رہے گا، محرم کے لیے ہر دروازے سے نکلنا برابر ہوگا۔ قال ثم ينحت نحو المروة ويمشي على هيئة فإذا بلغ بطن الوادي يسعى بين الميلين الأخضرين سعيا ثم يمشي على هيئته حتى يأتي المروة ويصعد عليها ويفعل كما فعل على الصفا، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل من الصفا وجعل يمشي نحو المروة وسعى في بطن الوادي حتى إذا خرج من بطن الوادي مشى حتى صعد المروة وطاف بينهما 7 أشواط وهذا شوط واحد۔ فرماتے ہیں کہ پھر مروہ کی طرف اتر کر اپنی ہیئت پر چلے، اور جب بطن وادی میں پہنچے تو میلین اخضرین کے درمیان سعی کرے، پھر اپنی ہیئت پر چلے یہاں تک کہ مروہ آ کر اس پر چڑھ جائے، اور جیسا صفا پر کیا تھا اس پر بھی کرے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا سے اتر کر مروہ کی طرف چلے تھے، اور بطن وادی میں آپ نے سعی فرمائی تھی، یہاں تک کہ جب آپ بطن وادی سے نکلے تو پھر چلے یہاں تک کہ مروہ پر چڑھ گئے،
اور آپ نے صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے تھے، اور یہ ایک مکمل شوط ہے۔ سعی کے درمیان دوڑنے کا بیان۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب محرم صفا پر دعا وغیرہ سے فارغ ہو جائے تو اس سے اتر جائے اور اتر کر سکون و وقار کے ساتھ چلے، اور جب بطن وادی میں پہنچے تو میلین اخضرین کی شکل میں بنائی ہوئی علامتوں کے درمیان سعی کرے۔ گرین لائٹ لگا دی گئی ہے میلین اخضرین کی جگہ پر، ہرے کلر کی لائٹ۔ تو میلین اخضرین یہ گرین لائٹ کے درمیان دوڑنا ہوگا۔ میلین اخضرین کی شکل میں بنائی ہوئی ہے علامتوں کے درمیان سعی کرے، دوڑے اور ہلکی سی دوڑ لگائے۔ پھر جب علامت سعی ختم ہو جائے تو سکون کے ساتھ چلنے لگے، گرین لائٹ ختم ہونے کے بعد سکون سے چلنے لگے، اور مروہ کے پاس پہنچ کر اس پر چڑھ جائے اور وہاں استقبال کرے اور اللہ کی حمد بیان کرے اور نبی پاک پر درود بھیجے اور دعا وغیرہ کرے، اس لیے کہ یہی عمل اور یہی طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ اسی طرح حاجی اور معتمر صفا اور مروہ کے درمیان کل ملا کر 7 شوط لگائیں، صفا سے مروہ تک 1 شوط 1 چکر، اور مروہ سے صفا تک دوسرا شوط دوسرا چکر، اور اس سلسلے میں یہی قول معتمد اور واضح ہے۔ امام طحاوی وغیرہ کی رائے یہ ہے کہ صفا سے مروہ اور پھر مروہ سے صفا تک 1 شوط ہے، لیکن یہ درست نہیں ہے، کیونکہ جتنے صحابہ نے بھی آپ کے افعال حج کو بیان کیا ہے ان سب نے یہی بتلایا ہے کہ صفا سے مروہ تک 1 شوط ہے اور مروہ سے صفا تک دوسرا شوط ہے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔